الحمد للہ العزیز القہار والصلاة والسلام علی النبی المختار وعلی آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اعلم یجعل حیث رسالتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی معزز سامعین و ناظرین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعۃ المبارک کا مقدس دن عطا فرمایا، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج کے اس مقدس دن میں حضور کے فرامین سننے اور سنانے کی توفیق حاصل ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو حق اور سچ قبول کر کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ 2 جمعۃ المبارک میں ہمارا ایک ٹاپک چل رہا ہے حواس نبوی کے حوالے سے۔ ویسے تو یہ بڑا وسیع موضوع ہے، اس پر کئی گھنٹے درکار ہیں، کئی مہینوں پر مبنی اس پر خطابات کیے جا سکتے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ قوت خامسہ کے حوالے سے حضور کی چند باتیں، چند اقتباسات قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے اس ٹیکسچر کو پورا کر دیا جائے، اور ہمارے ذہن میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کے حوالے سے کچھ اسرار و رموز سمجھنے کی حوالے سے چند باتیں عقیدے کے حوالے سے بھی ہو جائیں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارا تیسرا جمعہ، اس پر اختتامی میں کوشش کرتا ہوں کہ آج اختتام ہو جائے، کیونکہ اگلا جو جمعہ آ رہا ہے اس میں تو وہ مہینہ ہمیں نصیب ہونے لگا ہے کہ جس مہینے کے اندر ایسی ذات آئی کہ جس ذات کے وسیلے سے ہی تو 11 مہینے اللہ رب العزت نے عطا کیے ہیں، لہذا وہ مقدس مہینہ جس میں بہار ہی بہار ہے، ربیع الاول یعنی پہلی بہار، تو جس میں بہار ہی بہار آ جائے اس میں پھر موسم ہی نہیں چینج ہوتا، بلکہ اندر کی دنیا کے اندر بھی ایک نکھار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے آج میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھنے کے حوالے سے تیسری حدیث آپ کی نظر کرتے ہوئے میں انشاءاللہ اپنا موضوع آگے لے کر چلتا ہوں۔ حضرت ماعز بن مالک یہ وہ صحابی ہیں کہ مسلم شریف کی جلد 1 صفحہ نمبر 68 پر حدیث موجود ہے کہ ان کو اللہ رب العزت نے گناہوں سے کیسا پاک کیا کہ ان سے ایک گناہ سرزد ہو گیا، اور میرے نبی کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، میں بغیر اپنا جرم چھپائے آپ کے سامنے اقبال جرم کرتا ہوں، میں نے یہ ظلم کیا، گناہ کیا ہے، اس کی سزا آپ مقرر فرمائیں۔ چنانچہ حضرت ماعز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حد مقرر فرمائی، اور قرآن کہتا ہے کہ زانی شخص جب اقبال جرم کر لے تو اس کو رجم کیا جائے، رجم۔ تو جس وقت ان کو رجم کیا جانے لگا تو لوگ کہہ رہے تھے کہ ایک ایسی موت مر گئے ہیں حضرت معاذ بن مالک کہ ان کو چاہیے تھا کہ اپنا جرم چھپائے رکھتے، اپنا گناہ آقا کے سامنے بیان نہ کرتے، لیکن یاد رکھیے میرے آقا وہ ہیں، قرآن کہتا ہے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول
تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے. ہر جو عمل امتی کرتا ہے، مخلوق کرتی ہے، میرا اللہ جس طرح دیکھتا ہے، اس طرح اللہ رب العزت نے اپنی عطا سے مصطفیٰ کو بھی یہ طاقت عطا کی. یہ رویت مصطفیٰ کا عالم یہ ہے کہ جس طرح اللہ بندوں کے اعمال دیکھتا ہے، اسی طرح میرے آقا بھی امت کے اعمال دیکھتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. لہذا میرے نبی کو پتا تو تھا پہلے، لیکن یہاں پر ایک شرعی نقطہ نگاہ سے بتانا بھی مقصود تھا کہ ایک بندہ گناہ کر کے پھر اپنے جرم کا اقرار کرے، یہ بہت بڑی بات ہوا کرتی ہے. جس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ کیسا ہے کہ جس نے اپنے ایک گناہ حضور کے سامنے بیان کر دیا کہ میں نے یہ زنا کر دیا، میرے سے غلطی ہو گئی اور آپ سزا مقرر فرمائیے، میرے نبی نے رجم کیا، تو یہ چھپائے رکھتے. تو جس وقت میرے نبی نے یہ سنا کہ کچھ لوگ اس طرح کہہ رہے ہیں معاذ کے بارے میں، تو میرے نبی نے کیا فرمایا سنیے. بخاری شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور مسلم شریف کے اندر بھی جلد 1 صفحہ 68 پر حدیث پاک موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا یہ میرا معاذ بن مالک میرا صحابی، اس نے گناہ میرے سامنے بیان کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، اب اس کو سزا مل رہی ہے اور تم یہ کہہ رہے ہو یہ کیسا بندہ ہے، خود ہی اس مصیبت میں پڑ گیا کہ اب اس کو سنسار کیا جا رہا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا کہ یہ معاذ گناہوں سے اس طرح پاک ہو گیا ہے. اب ایک اور نقطہ دیتا چلوں. جس وقت یہ میرے نبی کے پاس آئے تو کہنے لگے طاہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ مجھے پاک کیجئے. اب مجھے بتائیے پاک کرنا اللہ کی شان ہے؟ اگر اللہ کی شان کے علاوہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ کوئی اور بھی ہمیں پاک کرنے والا ہے تو یہ تو دوسروں کے عقیدے کے مطابق یہ از خود شرک ہے کہ اللہ کے سوا کوئی پاک نہیں کر سکتا. لیکن میرے اور تیرے نبی کی شان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے میرے نبی کو وہ کمال عطا کیا ہے کہ میرا اللہ بھی پاک کرتا ہے، اللہ کی عطا سے مصطفیٰ بھی پاک کرتے ہیں. اور صحابی کا عقیدہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ اہل سنت والجماعت کو جو عقیدہ آج ملا ہے یہ 1400 سال پہلے صحابہ کا ہوا کرتا تھا. میرے نبی کے صحابہ کبھی گناہ کرتے تو کرتے فاغفر فدا اللہ کما بقینا. بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، عامر بن عقبہ صحابی رسول ہیں، میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے گناہ بخش دیجئے. کہیں تو صحابی آ کر عرض کرتے ہیں طاہر نہیں ماعز بن والد کی طرح، یا رسول اللہ آپ مجھے گناہوں سے پاک کر دیجئے. اب پاک کیسے کیا؟ اور یاد رکھیے جب بندہ پاک ہو جائے اس کے بعد اس کے بارے میں یہ کہنا یہ گناہگار ہے، یہ از خود یہ گناہ ہے. کیونکہ کیا پتا جس کو ہم گناہگار کہہ رہے ہوں وہ کہیں رات کے اندھیرے میں رب کو منا بیٹھا ہو اور اللہ کا ولی اور مقرب بن چکا ہو، اور اب بھی ہم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں یہ گناہ ہے. لہذا یاد رکھیے بندے کے گناہ سے نفرت کی جائے، بندے سے نہ کی جائے. ہم بندے سے نفرت کرنا شروع ہو جاتے ہیں اور انتقام لینا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ شریعت میں گناہ سے نفرت کی جائے، بندے سے نہ کی جائے. حضرات محترم، جس وقت حضرت معاذ بن مالک کو رجم کیا گیا تو میرے نبی نے فرمایا کہ اس محض نے اس طرح توبہ کی ہے اور اپنے جرم کا اقرار کر لیا اور سزا لے کر اب یہ جنت کے ایسے مقام پر پہنچ چکا ہے. میرے نبی نے فرمایا الآن یغتمسو فی انہار الجنہ، فرمایا اب جنت کی نہروں میں یہ معاذ غوطے لگا رہا ہے. اور اس حد تک میرے نبی کا مشاہدہ ہے کہ میرے نبی ابھی ایک صحابی اس کی ڈیتھ ہوئی، رجم کی صورت میں سزا بھی مقرر کی گئی، اور اقبال جرم کی وجہ سے صحابی رسول جس وقت ان کا انتقال ہوا اس انداز میں ان کا وصال ہوا کہ ان کو رجم کیا گیا، سنسار کیا گیا. تو جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میرے نبی اس بندے کی
ڈیڈ باڈی سامنے موجود ہے، لیکن میرے نبی صحابہ کو کہتے ہیں تم جس بندے کے بارے میں کہتے ہو یہ گناہ کو چھپائے رکھتا تو آج اسے یہ سزا نہ ملتی، تمہیں کیا پتا میرے معاذ بن مالک کا مقام یہ ہے، اب تو وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، اس مقام تک پہنچ چکا ہے۔ اور پھر میرے نبی نے فرمایا اس کو اللہ پاک نے اس کی توبہ کو ایسے قبول کر لیا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو میری پوری امت میں تقسیم کر دیا جائے تو اللہ رب العزت پوری امت کی بخشش فرما دے۔ اس مقام کے درجے پر حضرت معاذ بن مالک پہنچ چکے ہیں۔ حضرت محترم جس وقت ان کا انتقال ہوا تو انتقال کے بعد تیسرے دن کو ہم کل کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ عقیدے کی باتیں بھی ساتھ چلیں گی، پتہ چلے ہم جو کل کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت ہے۔ تو سنیے، مسلم شریف جلد 1 صفحہ 68 میرے نبی کی حدیث موجود ہے۔ میرے نبی حضرت معاذ بن مالک کے گھر تیسرے دن گئے، پتہ چلا میرے نبی نے اپنی ظاہری زندگی میں خود اپنے صحابی کا کل بھی کیا ہے۔ تیسرے دن جمی اور کثیر التعداد صحابہ کو لے کر حضرت معاذ بن مالک کے گھر گئے، اور گھر جا کر ہم کیا کرتے ہیں جب کل ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی سارے دعا کرو، سب دعا کیجئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا استغفروا معاذ بن مالک، سارے میرے صحابہ اس معاذ بن مالک کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ پتہ یہ چلا وصال کے تیسرے دن کل کی صورت میں کسی کے گھر جا کر دعا کرنا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ میرے نبی کی سنت ہے، میرے نبی کی سنت ہے۔ پکا عقیدہ رکھیے، سنت ہے۔ اور یاد رکھیے میرے نبی کا چچا حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کا جب شہید کیا گیا تو شہید کرنے کے بعد میرے نبی نے اپنے چچا کا کل بھی کیا ہے، ساتواں بھی کیا ہے، سالانہ بھی کیا ہے، 40واں بھی کیا۔ اٹھائیے انوار ساتیہ جلد 1 صفحہ نمبر 36 پر روایت موجود ہے انوار ساتیہ کے اندر۔ پتا چلا میرے نبی نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کا کل بھی کیا ہے، 7واں بھی کیا ہے، سالانہ بھی کیا ہے، اور 40واں بھی کیا ہے، اور اس چیز کو بطور سنت اپنی امت کے لیے اصال ثواب کے لیے مہر تصدیق کر دی کہ میں خود اللہ کا نبی ہو کر، سارے نبیوں کا سردار ہو کر اپنی ظاہری زندگی میں اس سنت کی بنیاد رکھ کے جا رہا ہوں۔ کل کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، 40واں کرنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، 7واں کرنا اور 6واں کرنا اور سالانہ کرنا میرے نبی کی براہ راست سنت ہے۔ آپ کہیں گے باپ دادا کا چاچا کا تو کل کرتے ہیں، کہیں بیٹے کا بھی کسی نے کیا؟ یہ بھی ثابت کرو کہ آج لوگ بیٹے کا کرتے ہیں، باپ کا تو کرتا ہے بندہ۔ حضور نے اپنے چچا کون ہوتا ہے؟ اما الرجل سنہ ابی، آدمی کا چچا باپ ہی ہوتا ہے، تایا چچا جو ہوتا ہے وہ باپ کی مانند ہوتا ہے، میرے نبی نے فرمایا۔ تو پتہ یہ چلا میرے نبی نے اپنے باپ کا 40واں کیا، کل کیا، 7واں کیا، سالانہ کیا۔ اور اب سوال ہوا کیا نبی نے اپنے بیٹے کا بھی 40واں کیا، کل کیا؟ تو سنیے، میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم جس وقت ان کا انتقال ہوا، انتقال کے تیسرے دن، کتنے؟ تیسرے دن کل کی صورت میں میرے نبی نے حضرت ابراہیم کا کل کیا، اور اس میں ٹولیوں کی شکل میں کھانا سامنے رکھا گیا، اور جو کی روٹیاں تھی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو کی روٹیاں تھی، اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے نبی نے فرمایا ان روٹیوں کے ساتھ دودھ بھی رکھو۔ کیا رکھو؟ ہم دعا میں دودھ رکھتے ہیں نا، آگے پانی بھی ہوتا ہے، دودھ بھی رکھا ہوتا ہے۔ میرے نبی کے گھر میں میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم بن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی کے بیٹے کا جب کل ہوا وہاں دودھ بھی رکھا گیا، روٹیاں بھی رکھی گئی، اور میرے نبی نے اس پر 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے ختم شریف جس طرح مولوی صاحب پڑھتے ہیں پڑھا، اور میرے نبی نے اس کے بعد فرمایا ہاذہ ابنی، یہ میرے بیٹے کے لیے ہے، میں اپنے بیٹے کے سالے صاحب کے لیے یہ اہتمام کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد میرے نبی نے دعا کی، دعا کر کے پھر لوگوں میں کھانا تقسیم کر دیا دودھ کے ساتھ۔ حضرات محترم، یہ تو بڑی عقائد کے حوالے سے، معمولات کے حوالے سے انشاءاللہ سبجیکٹ چلیں گے،
اس پر میرا نیٹ پہ تقریباً 4 گھنٹے پر مشتمل صرف 40ویں کے موضوع پر خطاب موجود ہے، پوری تفصیل موجود ہے کہ ہم جو کرتے ہیں قرآن و سنت میں موجود ہوا کرتا ہے۔ حضرت محترم حضرت معاذ بن مالک اس حد تک میرے نبی انہیں مشاہدہ فرما رہے تھے، میرے نبی نے فرمایا تمہیں کیا پتا معاذ بن مالک کو اللہ رب العزت نے وصال کی صورت میں اگلا مقام جو عالم ارواح میں، عالم دنیا سے نکل کر اس مقام میں میں اس کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ جنت کی نہروں میں میرا معاذ بن مالک غوطے لگا رہا ہے، مزے لوٹ رہا ہے۔ حضرت محترم یہ میرے نبی کی آنکھ کا عالم ہے، کیا ہے کہ میرے نبی دنیا میں بیٹھ کر جنت کے اندر کے معاملات اپنے امتی کو جنت کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں پر سنیے اگلی حدیث، یہ اللہ کی دی ہوئی طاقت ہے، بالخصوص جس وقت رسول علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی شب اپنے رب کا دیدار کر رہے تھے میرے نبی، اور تو اس آنکھ کی پاور کا کون اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو آنکھ رب کو دیکھ سکتی ہے وہ مخلوق کو نہیں دیکھ سکتی، اس کے اندر پاور کتنی آتی ہے۔ ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے، کیونکہ اب دیکھنے کی قوت پر میرے دلائل چل رہے ہیں، تو جس آنکھ نے رب کا دیدار کیا، رأیت ربی فی احسن صورہ، جامع ترمذی 66 کی حدیث ہے، اس کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 59 پر حدیث موجود ہے۔ میرے نبی نے فرمایا رأیت ربی فی احسن صورہ، میں نے اپنے رب کو بڑا حسین و جمیل دیکھا، میرا رب بڑا خوبصورت تھا، دیکھا میں نے دیکھا۔ ہم یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ رب کو پورا دیکھا، بس ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے نبی نے دیکھا، یہ جانے وہ مصطفیٰ کی ذات اور مصطفیٰ کا رب، دیکھنے والا اور دکھانے والا وہ رب، وہ جانے کہ کتنا دیکھا۔ کیوں؟ قرآن کہتا ہے کہ آنکھ اس کا لا یدرک الابصار وہو یدرکہ، آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہاں پر اعتراض کھڑا ہو گیا جب قرآن کہتا ہے کہ کسی آنکھ اللہ کی دیدار نہیں کر سکتی، احاطہ نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا کون کہتا ہے احاطہ کیا ہے؟ بس ہم یہ کہتے ہیں میرے نبی نے اللہ کو دیکھا۔ جس مصطفیٰ نے اپنی دونوں آنکھوں سے، سر کی آنکھوں سے رب کو دیکھا، اور کس کو دیکھا؟ جو غیب نہیں ہے بلکہ غیب الغیب ہے۔ غیب وہ ہوتا ہے جسے فرشتے دیکھ سکیں، اور غیب الغیب وہ ذات ہوتی ہے جسے فرشتے بھی نہ تک سکیں، اور اللہ وہ ہے جسے فرشتوں نے بھی نہیں دیکھا۔ تو میرے نبی کو اللہ رب العزت نے اپنا دیدار کروا کے سارے غیبوں کا غیب، سارے غیبوں کا غیب وہ دکھا دیا، تو اور کوئی چیز میرے نبی سے کیسے چھپائی جا سکتی ہے؟ اس نبی کی آنکھ سے اور کوئی شے کیسے اوجل رہ سکتی ہے کہ جس نے سارے غیبوں کا غیب، سب سے بڑا غیب، سب سے بڑا غیب رب کی ذات کا احاطہ کر لیا ہو، رب کی ذات کو دیکھ لیا ہو۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں جس وقت میں نے اس کو دیکھا، رب کی ذات کو، رأیت ربی فی احسن صورہ، میرا رب بڑا حسین و جمیل تھا۔ فوجدت بردہا بین ثدییہ فعلمت ما فی السماوات والارض، میں نے رب کو دیکھا، میرا رب میرے قریب ہوا، دونوں کندھوں کے درمیان میرے رب نے اپنا دست قدرت ہاتھ رکھا، اور ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں رب نے جب اپنی قدرت کے مطابق، شان کے مطابق، میرے نبی فرماتے ہیں میری دونوں کندھوں کے درمیان پیچھے پشت پر ہاتھ رکھا اللہ نے، تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑ گئی۔ کیا پڑ گئی؟ یار نبی کی شان سن کے، میرے نبی کی شان سنیے، نبی خود فرما رہے ہیں کہ میری شان یہ ہے کہ میرا رب جب میرے دونوں کندھوں کے درمیان ہاتھ رکھ رہا تو میرے سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے۔ آپ بھی نبی کی شان سن کر ٹھنڈ محسوس کرتے ہیں تو پھر کہیے نا سبحان اللہ۔ یار ایک مرتبہ جو سبحان اللہ کہتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں عرشت لہو نخلۃ فی الجنہ، جنت میں اللہ رب العزت ایک درخت لگا دیتا ہے، پھر اللہ جس کو مقرر کر دے کہ یہ درخت اس کا ہے، اس کے بغیر کسی کا وہاں قبضہ نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا ہم یہاں مسجد میں بیٹھ کر جب سبحان اللہ کہتے ہیں، اگر 100 مرتبہ کہیں 100 درخت لگیں گے، اور اس درخت کے بڑے اس کا احاطہ سنیے
اس کو کتنا بڑا درخت ہے کہ 100 سال تک یاقوت کا گھوڑا دوڑتا رہے تو اس کے نیچے جو چھاؤں ہے وہ ختم نہیں ہوتی، اس کی حد نہیں ختم ہوتی، اتنا بڑا درخت۔ جب ایک درخت کا یہ عالم ہے، جتنی بار آپ سبحان اللہ کہیں گے اتنے درخت لگیں گے، تو جب جنت کے اندر آپ کا نام لکھ دیا جائے گا فلاں بن فلاں کے نام درخت ہے، تو پھر مجھے بتائے آپ کو جنت میں نکال کون سکتا ہے؟ اس لیے سبحان اللہ ماشاء اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یہ لگایا کریں، پتہ چلے کہ آپ نبی کی شان سن کر مچل جانے والے لوگ ہیں، کیونکہ نبی کی شان سن کر مچل جانا یہی ایمان ہونے کی دلیل ہے کہ بندے کے اندر ایمان موجود ہے۔ اس لیے کہیے سبحان اللہ۔ اب میں بتا رہا تھا جس وقت میرے نبی فرماتے مجھے میرے سینے میں ٹھنڈ پڑی، جو ہی ٹھنڈ پڑی تو کہتے ہیں فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے علوم اللہ رب العزت نے مجھے عطا کر دیے، سب زمین و آسمان کے علوم اللہ رب العزت نے مجھے عطا کر دیے، فقط شان قدرت کا ہاتھ میرے نبی کی پشت کے پیچھے رکھا ہوا تھا۔ جس رب کا، جس قدرت کا ہاتھ میرے نبی کی پشت کے پیچھے ہے، اس کا فیض کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی کو سارے علوم زمین و آسمان کے میرے رب نے بتا دیے ہیں۔ یار لوگوں ذرا تصور کرو اس مقام پر جس وقت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گپے لگانے کے لیے، ملاقات کرنے کے لیے رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اچانک موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں ربی ارینی، اے رب ذوالجلال میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، تجھے تکنا چاہتا ہوں، تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ اگر لمبی تفصیل ہے، لوگوں نے ڈیمانڈ کر دی ان کی امت نے، قال لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة، اے موسیٰ ہم اس وقت تک تجھ پر اور تیرے رب پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک تو اس رب کا دیدار نہ کروا دے۔ جس وقت ڈیمانڈ کی، ہر نبی کی بات کو رب نے مانا۔ رب ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے نبیوں کی باتیں سنتا رہے، قبول کرتا رہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب رب کا دیدار کیا، انڈائریکٹ، ڈائریکٹ نہیں، کتنا بڑا دیدار، سوئی کے ناگا، سوئی کا سوراخ، اس سوراخ کے کروڑ حصے کریں، کتنے کروڑ حصے، ان کروڑ حصوں میں سے ایک حصہ نکالیں، اتنی تجلی رب نے اس پہاڑ پر، کوہ طور پر ڈالی، پہاڑ جل گیا، پہاڑ جل گیا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور ان کے ساتھ 700 سے کم کر کے 70 بندے جو بار بار کہہ رہے تھے ہم دیدار کریں گے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے دیدار کرنا، میرے ساتھ چلو، یہ بھی ساتھ چلے۔ 70 بندے شہید ہو گئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی۔ اتنی تجلی پاور والی تھی رب کی تجلی، انڈائریکٹ تجلی کا عالم یہ کہ کروڑواں حصہ بندے کو مار سکتی ہے، روح نکل جایا کرتی ہے، بندے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا پیغمبر بے ہوش ہو رہا ہے اور پیغمبر کے مقابلے میں امتی مر رہا ہے، اس سے یہ پتا چلا پیغمبر اور امتی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ آپس میں مثل نہیں ہو سکتے۔ معاذ اللہ لوگوں نے کتابوں کے اندر لکھا نبی ہمارے مثل، امام الانبیاء کے بارے میں کہہ دیا، لیکن یاد رکھیے قرآن کی نصوص سے پتا چلا جب اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اپنے امتی جیسے نہیں ہیں تو موسیٰ کے نبی جناب مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنے امتی جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو سنیے، جس وقت بے ہوش ہوئے تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں پاور کتنی آ گئی۔ انڈائریکٹ تجلی آپ ذہن میں رکھیں، ایک ڈائریکٹ کسی کو دیکھنا ہوتا ہے، ایک انڈائریکٹ تجلی، وہ بھی پہاڑ پر، ڈائریکٹ اس بندے کو پیغمبر کو نہیں دکھائی گئی، موسیٰ علیہ السلام کو انڈائریکٹ تجلی سوئی کے ناگے کے کروڑے حصے کے مقدار کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں نور کتنا آیا، پاور کتنی آئی۔ سنیے، یاد رکھیے، موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی یہ آیات پڑھی، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعیقا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تھے اور دیدار مانگ رہے تھے، دیدار سے انکار ہو گیا تو ایک تجلی کا ظہور پہاڑ پہ ہوا تھا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے۔
اور کیا صورتحال تھی آنکھ کی، موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ کی. لما تجلی اللہ بموسیٰ علیہ السلام، جب اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے تجلی ڈالی، یعنی ڈائریکٹ پہاڑ پر ڈالی، انڈائریکٹ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی اور وہ بے ہوش ہو گئے. جب ہوش آیا تو کیا صورتحال تھی سنیے. حدیث کے اندر لفظ موجود ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کانا یبصر النملۃ علی الصفا فی اللیلۃ الظلمۃ مسیرۃ عشرۃ فراسخا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آیا تو اللہ کے نور کا فیض اتنا مل چکا تھا کہ اگرچہ براہ راست تو اللہ کی ذات یا صفت کو تو نہیں دیکھ سکے، انڈائریکٹ دیکھا. جب ہوش میں آ گئے تو پھر بھی آنکھ میں اس نور کا فیض آ گیا تھا کہ وہ اندھیری راتوں میں 30 میل دور، کتنا 30 میل دور، رات کالی رات، سیاہ رات میں سیاہ چونٹی کو دیکھ سکتے تھے. اتنا پاور آ گیا تھا موسیٰ علیہ السلام کی آنکھ میں. اب لفظ ہے کہ کانا یبصرو گرامر کے اعتبار سے تو اس کا معنی کیا؟ اس کا معنی یہ نہیں صرف ایک بار ایسا ہوا، صرف ایک بار ایسا ہوا کہ اسی وقت ہی این کچھ وقت کے لیے، کچھ ٹائم کے لیے ان کی آنکھ میں یہ فیض آ گیا کہ 30 میل تک رات کو ہی سیاہ چونٹی کالی پہاڑی پر وہ دیکھ لیتے تھے. نہیں، کہا جب وہ چاہتے تھے دیکھ لیتے تھے. کانا یبصرو، جب وہ چاہتے تھے موسیٰ علیہ السلام تو دیکھ لیتے تھے. حضرات محترم، جب موسیٰ کی یہ شان ہے تو اس کی آنکھ کا عالم یہ ہے، تو موسیٰ کے بھی جو نبی ہیں جناب محمد رسول اللہ، انہوں نے رب کو تو انڈائریکٹ، قرآن کہتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، میرا نبی تو بے ہوش ہی نہیں، وہ ٹک ٹکی باندھ کر رب کو دیکھ رہا تھا. ٹکٹکی باندھ کر، آنکھ بھی نہیں چپکی میرے نبی کی، میرے نبی رب کا دیدار کر رہا تھا. حضرات محترم، یہ میرے نبی کی شان ہے. میرے نبی پر راشا بھی نہیں طاری ہوا، میرے نبی پریشر میں بھی نہیں آئے، میرے نبی بے ہوش بھی نہیں ہوئے. اس لیے یہاں پر موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. پتہ یہ چلا موسیٰ بے ہوش ہوئے انڈائریکٹ میں، میرے نبی بے ہوش نہیں ہوئے، لطف میں لطف مل رہا تھا. اس سے یہ پتہ چلا نبیوں میں بھی میرا نبی اعلیٰ ہے. نبیوں جیسا بھی میرا نبی نہیں ہے تو امتی جیسا کیسے ہو سکتا ہے. حضرت محترم آگے چلیے، دیکھنے کے حوالے سے ہماری یہ آخری حدیث تھی. اب چکھنے کی قوت میرے نبی کی کتنی ہے، چکھنے کی، ٹیسٹ، ذائقہ. ذائقہ عربی کے اندر بھی یہ ذائقہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. سنیے، چکھنے کی قوت کے حوالے سے میرے نبی کی شان بڑی نرالی تھی. بیہقی شریف کے اندر دلائل النبوت کے اندر اس روایت کو سنن ابو داؤد شریف کے اندر بھی روایت کیا گیا. مشکات شریف کے صفحہ 540 پر روایت موجود ہے. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک کھانے کی دعوت دی گئی، ایک کھانے کی دعوت دی گئی. جب اس گھر میں تشریف لے گئے تو حدیث کے اندر آتا ہے فوضا یدہ ثم وضع القوم، آپ نے بھی کھانے پر ہاتھ رکھا اور قوم نے جو صحابہ ساتھ تھے انہوں نے بھی کھانے پر ہاتھ رکھا. صحابہ کہتے ہیں فاکلو، صحابہ کہتے ہیں ہم کھا رہے تھے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا لقمہ، پہلا نوالا منہ میں ڈالا، منہ کے اندر ہی اس کو حرکت دے رہے تھے میرے نبی، اس نوالے کو اپنے منہ کے اندر ہی حرکت دے رہے تھے. صحابہ کہتے ہیں فنظرنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلوک لقمتا لقمتن فی فیہ، ہم نے رسول اللہ کو دیکھا کہ اپنے منہ کے اندر اس لقمے کو گردش دے رہے تھے. جو پہلا لقمہ تھا میرے نبی ڈالے ہوئے تھے اس کو الگ سے نیچے نہیں اتار رہے تھے. ثم قالا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجدو لحم شاۃ اخذت بغیر اذن آلیہا، میرے صحابہ میں نے جو چکھا ہے تو مجھے ذائقہ یہ آیا ہے کہ یہ اس بکری کا گوشت ہے جو مالک کے اذن کے بغیر ذبح کی گئی ہے. یہ چکھنے کی قوت ہے. فرمایا بغیر اذن عالیہ، اس کے مالک سے پوچھا نہیں گیا. جب یہ بکری خریدی گئی اور اس کو ذبح کیا گیا، ہمارے لیے دعوت کی گئی تو پوچھا نہیں گیا، بغیر اذن کے اس کو ذبح کیا گیا. تو اب اس سے پوچھے بغیر
پکا دیا گیا ہے ہمارے لیے اور ہمیں کھلائی جا رہی ہے۔ اب دیکھیں کتنا فرق ہے، ہماری قوت ذائقہ چکھتی ہے تو پتہ چلتا ہے کھانا نمکین ہے یا میٹھا ہے، مرچیں زیادہ ہیں کیا ہے۔ یہ معاملات حلال اور حرام کی تمیز ہمارا ذائقہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو چیز ہم کھا رہے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے، لیکن میرے نبی کی قوت ذائقہ، چکھنے والی قوت کا عالم یہ ہے کہ میرے نبی کی زبان پر جب جاتا ہے تو یہ میرے نبی کی انفرادیت ہے۔ ذائقے سے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے نبی بتا دیتے ہیں کہ ہم جو کھا رہے ہیں یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی نے غیب کی خبریں سنائی۔ اب یہاں پر جس وقت بعد میں پوچھا گیا جنہوں نے دعوت کی ہوئی تھی تو میرے نبی نے پوچھا، اصل بات بتا دی اس نے، کہنے لگی ارسلت المرأۃ تقول یا رسول اللہ انی ارسلت الی النقیع لیشتری لی شاۃ، میں نے اپنی خادمہ کو، وہ عورت کہنے لگی جس نے دعوت کی، کہتی ہے میں نے اپنی ایک خادمہ کو نقی میں بھیجا تھا۔ نقی کون سی جگہ ہے؟ نقی اس دور میں منڈی تھی جہاں پہ بکریاں گائے وغیرہ بکتی تھی، مال کی منڈی تھی۔ نقی اس جگہ بھیجا جس طرح مدینہ شریف کا ایک حصہ بقی کہلاتا ہے، بقی ٹکڑا، ادھر ایک اور حصہ ہے اسے نقی کہتے ہیں، نقی عین کے ساتھ۔ تو یہ نقی جو ہے یہ منڈی تھی مدینہ شریف میں جہاں پر بکریاں بیچی جایا کرتی تھی، جانور وغیرہ بھی کہے جاتے تھے۔ تو اس بقی کے وزن پہ یہ لفظ ہے، یہ مدینہ شریف کے جانوروں کی منڈی تھی اور اس وقت جانور ملتے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ میں نے اپنے خادمہ کو بھیجا تھا، خادمہ کو کہ بکری خرید کر لائے، لیکن اس کو بکری نہیں ملی تو میں نے چونکہ دعوت کا آپ کو دعوت دے دی تھی یا رسول اللہ، پہلے سے کہہ دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ہمارے گھر میں آپ کی دعوت ہے، آپ نے صحابہ کو بھی لے کے لانا ہے، تو اس لیے پہلے سے میں دعوت دے چکی تھی، تو اب میں مجبور ہو گئی، منڈی میں مجھے کوئی بکری نہیں ملی میری خادمہ کو، تو میں نے پڑوس میں ایک عورت تھی اس کے گھر میں جا کر پتہ کیا، مجھے پتا تھا کہ اس کے اندر اس کے گھر میں انہوں نے منڈی سے بکری لائی ہے، اس بکری کو لے لوں۔ کہتی ہے میں اس کے گھر میں گئی تو اس عورت نے مجھے بکری دے دی، لیکن یاد رکھیے کہ اس عورت کا گھر والا گھر نہیں تھا، اس نے اپنے گھر والے کی بغیر اجازت کے بکری مجھے دے دی، میری مجبوری کو سمجھتے ہوئے۔ لہذا یا رسول اللہ اس لیے اذن کی بات آپ صحیح سمجھے، آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ کی قوت ذائقہ کا عالم یہ ہے کہ بغیر اذن کے یہ اس بکری کو ہماری دعوت میں پکا دیا گیا ہے۔ حضرات محترم، یہ میرے نبی کا مقام ہے چکھنے کے حوالے سے۔ حضرات محترم، دوسری روایت قوت ذائقہ کے حوالے سے سنیے، سیرت النبی المختار کے صفحہ نمبر 155 روایت موجود ہے۔ مدینہ شریف کی ایک لڑکی تھی جو بے حیائی کا پیکر تھی، بڑی ہی بے حیا لڑکی تھی۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے تھے، میرے نبی اللہ میرے نبی کھانا تناول فرما رہے تھے، وہ عورت آئی، آ کر کہنے لگی، اس نے درخواست کی ان یطعمہما من الذی فی جو لقمہ اس وقت منہ کے اندر ہے۔ وہ عورت کہنے لگی یا رسول اللہ وہ مجھے دے دیں جس لقمے کے اندر میرے نبی کا لعاب دان تھوک مبارک شامل ہو چکا تھا، میرے نبی کا لعاب دان شامل ہو چکا تھا، اس میں میرے نبی کی زبان کی رطوبت آ چکی تھی، مجھے وہ لقمہ دے دیے یا رسول اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم نے ساری زندگی مانگنے والے کے سامنے کبھی لا کا لفظ نہیں استعمال کیا، یہ میرے نبی کی سخا کا عالم ہے۔ کبھی بھی میرے نبی نے کسی امتی کے سامنے لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں کیا، ہر ایک کو عطا کیا ہے۔ لڑکی نے جب مانگا میرے نبی کا چبا چکا جانے والا نبالہ منہ میں تھا، میرے نبی نے فوراً وہ لقمہ نکال کے اس بے حیا عورت کو عطا کر دیا، فنا والا وہ لقمہ اس نے تناول کر لیا۔ جس وقت اس نے تناول کیا فلما استقر فی جوفیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت ذائقہ
وہ مگر جس میں رطوبت آ چکی تھی اس لڑکی کے پیٹ میں مستقر ہوا، اس کے شکم میں چلا گیا، اس کے پیٹ میں چلا گیا۔ القى اللہ علی الحیا، اللہ نے اس کو دولت حیا سے مالا مال فرما دیا ہے۔ کس انداز میں، یہاں تک کہ کہتے ہیں اتنا حیا اس لڑکی کے اندر آ گیا، اتنا حیا تھا، لم یکن بالمدینۃ اشد حیاء منہا، اس سے بڑھ کر مدینے میں صحابہ فرماتے ہیں کوئی خاتون حیا کی بڑی پیکر نہیں تھی، جتنی زیادہ حیا اس کو میسر تھا۔ اس واسطے رسول اکرم ہر جہت سے اللہ رب العزت نے میرے نبی کو عظمتوں کا گلستان عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ اللہ، میرے نبی کی چھونے کی قوت، آگے چلیے، یہ تو چکھنے کی قوت تھی۔ آئیے ذرا سنیے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سینکڑوں ہزاروں روایات ہیں، لیکن حدیث شریف شفا شریف کے اندر جلد 1 صفحہ نمبر 622 پر روایت موجود ہے۔ جب بدر کی جنگ تھی، حضرت معوذ بن افرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے ابو جہل کو مار دیا تھا، پھر اس کو کاٹ ڈالا، جب حملہ کر رہے تھے ان پر حملہ ہوا، ان کا بازو کٹ گیا، بازو کٹ گیا، اس بازو کو ہاتھ کے نیچے لٹک رہا تھا، تنگ کر رہا تھا، لڑائی میں جنگ میں تنگ کر رہا تھا، رکاوٹ کر رہا تھا۔ آپ نے حضرت معوذ نے اپنے پاؤں کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ کو نکال دیا، اپنے جسم سے جدا کر دیا، جس وقت جدا کر دیا اس کے ساتھ لے تو میرے نبی کی بارگاہ میں جنگ ختم ہونے کے بعد وہ بازو لے کر حضرت معوذ میرے نبی کی بارگاہ میں آتے جا یحمل یدہ، تو اپنا بازو اٹھایا ہوا ہے اور لے کر آ گئے میرے نبی کی بارگاہ میں، اس پر میرے نبی نے اپنا ہاتھ پھیرا، مس کیا، میرے نبی نے چھوا، فبصق علیہ، اس پر میرے نبی نے اپنا لعاب دان تھوک مبارک لگایا۔ آج کل جو ہوتا ہے سسٹم، یہ دوائی والا سسٹم نہیں تھا، بلکہ اس دور میں میرے نبی نے اپنا لعاب دان اس کٹے ہوئے بازو والی جگہ پر رکھا۔ حدیث کے اندر لفظ موجود ہے السقھا فلا سقط، وہ جو پوری طرح مسلسل کٹ چکا تھا، میرے نبی کا لعاب دان لگا، اس طرح بازو جڑ گیا، پتہ لگتا تھا پہلے کبھی کٹائی نہیں ہے، پہلے کبھی کٹا ہی نہیں ہے۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ میرے نبی کا ہاتھ کسی کو چھو لے وہ جگہ جڑ جایا کرتی ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح حضرت قطادہ کے بارے میں آتا ہے، ان کی آنکھ نکل گئی، میرے نبی نے اپنے ہاتھ سے ان کی آنکھ کو چھوا، بخاری کے اندر حدیث پاک موجود ہے، آنکھ کا ڈیلا اس جگہ پر رکھا، آنکھ والی جگہ پر رکھ کر میرے نبی نے ہاتھ پھیرا، مس کیا، آنکھ ایسی ہو گئی، قطادہ کہتے ہیں کبھی پتہ یہ چلتا تھا کہ میری آنکھ کسی نے نکالی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تیسری روایت اور مختلف اس طرح کی روایات ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کا سچا عشق نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، ابھی لمبی تفصیل ہے، اس پر کئی جمعے درکار ہیں، خطاب کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم اس پر اختتام کریں گے کیونکہ نیکسٹ جمعۃ المبارک ربیع الاول آنے لگا ہے، اور اس میں ہم